حسن زن ہے، گمان ہے کہ ہمارے بھائی ہر طبقے کے لوگوں سے تعلق رہتا ہے. کبھی میں نے لالچ اور خواہش نہیں یہی بات کرنے اور تقریر اور بیان کرنی ہے. مجھے وہ چیز وہ آدمی پسند ہوتا ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتا ہے تقریر اور بات کرنے کے لیے. میں وہ کہیں کا بھی ہو، کیسے بھی ہو، اس کے سامنے میں التجا کرتا ہوں کہ میرے مقتدی کے سامنے بات کریں. دوسری بات، میں نے موضوع متعین کر کے دیا. مجھے یہ گمان ہے کہ کسی بھی موضوع پر منصوبہ اگر ہم دیں گے کہ آپ فلاں موضوع پر بات کیجیے، فلاں موضوع پر بات کیجیے، مجھے گمان ہے، حسن ظن ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں. ہمیشہ اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دنیاوی علم رکھنے والے، دینی علم رکھنے والے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. اسی لیے میں نے ابھی بولا ان کو کہ مختصر طور پر اتحاد اور اتفاق اور حسن اخلاق پر ایک نچوڑ بتائیے، اور وہ ویسا ہی بتایا. میرا گمان جیسا تھا ویسے اللہ جزائے خیر عنایت فرمائے. آمین. دوسری بات یہ ہے، درود شریف پڑھیں. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ شعبان المبارک میں ہم سوار ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم مختلف علاقے سے اور مختلف جگہوں سے آ کر کے یہاں میں اکٹھا ہوئے. کم از کم حضور کی ایک حدیث کا مصداق تو آج یہاں میں ہم سب بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو ان کی ایماندار ہونے کی گواہی و شہادت ہو. اس لیے آج ہم سینہ تان کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سب ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان والے ہیں. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کسی کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی شہادت اور گواہی ہو. تو آج ہم ایک دوسرے کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں. کاش کسی طرح ہمیشہ ہم مسجد میں آنے والے بنتے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے کہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا جا، یہ ایماندار. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہماری اس حضوری کو قبول فرمائے. مختصر چند باتیں ہوگی، مختصر، کیونکہ دن بھر آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، مختلف کام کاج میں، تجارت میں مشغول تھے، اور اصل مقصد یہاں بیان تقریر نہیں ہے. اس رات کا مقصد ہی یہ ہے، اگر کچھ
کرنا ہی ہے، جاگنا ہی ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جڑا جائے، اپنی عبادت کے ذریعہ، دعاؤں کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو رکھی جائے اور اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھا جائے، آنے والا سال، آنے والا وقت کی بہتری اللہ سے مانگ کے لیا جائے۔ تو جب بن بلائے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، شریعت میں شب برات کے نام پر لوگوں کے اعلان کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور تقاریریں کرنا، علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہم ایٹانگر میں پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، بہت مرتبہ ہم ایک ساتھ جمع نہیں ہو پاتے ہیں، اسی لیے ہم پہاڑوں کے لیے کچھ الگ مسئلہ ہے۔ ہم سب پہاڑی ہیں اور پہاڑ والوں کے لیے مسئلہ کچھ الگ ہے، اس لیے پہاڑ والے جب مسجد کے لیے 1 روپیہ دیں گے، نن پہاڑی مسجد کے لیے 1 روپیہ دیں گے تو 1 ثواب ملے گا، یہاں 1 روپیہ دیں گے تو اس کے لیے 1000 ثواب، 100 ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ فرق ہے پہاڑ میں اس علاقے میں رہنے کے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ ساری بات اور میرے دل کی بات اور میرے خیال سے ہم سب کی خواہش کی باتیں ہمارے منصوبہ نچوڑ بتا دی۔ اخلاق، اس کو اگر ہم بنا کے رکھیں گے تو ہم بنیں گے، اور اسلام اور دین کی تکمیل بھی ہوتی ہے اخلاق پر جا کر، مکمل بھی ہوتا ہے اخلاق پر جا کر۔ ترتیب اور کوئی بات ہم سے نہیں ہو پائے گی، جو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی ادھر ادھر سے اٹھا کے کچھ باتیں آپ ہم کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ موٹی سی بات ہے قرآن کی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ ایک سمان، ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیے اور وہ اعلیٰ درجے میں پہنچ گئے اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو زندگی بھر جاہل ہی رہیں گے۔ اسلام نے فیصلہ کر دیا نہیں، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والے اور پوری دنیا کو یہ میسج دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچپن کے زمانے سے لے کر کے قبر میں پیر لٹکانے تک ہر ایک انسان کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں بوڑھے ہو، جوان ہو، شادی شدہ ہو، بغیر شادی شدہ ہو، سب کے ذمے میں بات آ گئی کہ آپ جس عمر میں ہیں وہاں سے آپ تعلیم حاصل کریں گے۔ بغیر تعلیم کے نہ اسلام سمجھ میں آئے گا نہ دنیا سمجھ میں آئے گی۔ اسلام کا سندیش صاف ستھرا ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذاہب نے اور کسی بھی قوم نے اور کسی بھی انسان نے تعلیم کے اوپر اتنی بات نہیں کی جتنی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ اور آج ہم حضور کے امتی ہونے کے باوجود، آخری نبی کے امت ہونے کے باوجود، جس نبی نے پوری دنیا کو تعلیم کے متعلق سمجھایا ہو اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے متنبہ کیا ہو، بار بار جو ہے سمجھایا ہو، اور اس نبی کے ماننے والے بہت دور چلے گئے۔ دین اسلام میں، مذہب اسلام میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تصور نہیں ہے۔ موٹی سی بات ہے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں تعلیم لفظ ہے، اور یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پہلا حضرت آدم علیہ السلام کو کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی جسد خاکی کو اللہ رب العزت نے تیار فرمایا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنات اور فرشتہ کے اوپر جو فوقیت دی تھی، آدم علیہ السلام کی کوئی خاص عبادت، نماز، روزہ، صدقہ، زکات وغیرہ کی وجہ سے فوقیت نہیں تھی۔ فرشتہ نور کا بنایا ہوا اور جنات آگ سے بنایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بنایا ہوا ایک پتلا جو ان دو چیزوں کی بنسبت جلدی سڑ جائے گا، گل جائے گا، کوئی مضبوطی نہیں ہے، لیکن اللہ کو منشا ہوا اس انسان کو ہم فوقیت دیں گے ان دو بڑی مخلوقات کے اوپر۔
تو اللہ نے ہمیں ہماری فوقیت کیسی رکھی ہے؟ ہماری مالداری اور ہمارے اعمال، ہمارے نماز، ہمارے روزہ اس چیز پر نہیں اس زمانے میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو عزت دیا علم کی بنیاد پر، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا۔ قرآن کریم کے پہلی پارہ میں لمبی باتیں ہیں، اور فرشتوں نے منع کیا آدم مت بنائیے، عبادت کی ضرورت ہے ہم کریں گے۔ پہلے تو آپ جنات بنائے تھے، خون خرابہ اور فساد کیا، پھر آدم بنائیں گے، وہ یہ لوگ بھی وہی کریں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں میں جو جانتا ہو تمہیں معلوم نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت بڑھائی۔ اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء رجال کہا جاتا ہے، علم الاسماء۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، کچھ نام سکھائے، کچھ چیزوں کا نام سکھایا، اس کا نفع اور نقصان بتائے، جس علم کو آج کے زمانے میں ہم سائنسی علوم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سائنسی علم اس زمانے میں سکھا دیا، جو سب سے پہلا انسان کی تخلیق، انسان کو بنایا۔ اور آج ہمیں سائنس سے ڈر لگتا ہے، ہم سائنس سے دور ہو گئے۔ سائنس تو اسلام کا دین ہے، اسلام نے دیا، اسی سائنس نے ترقی کی ہر زمانے میں، اور ہم پیچھے چلے گئے۔ اصل میں بیماری یہ ہوئی کہ ہم نے گروپ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے مدرسہ سمجھ لیا کہ ہم مدرسے والے ہیں، عالم بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے دنیا کے طرف چلے گئے کہ ہم جو ہے اسکول کو سمجھ لیں گے، کالجز کو ہم سمجھ لیں گے، اور یہ غلط فہمی کے شکار ہم ہو گئے۔ شروع میں نے کہا تھا، اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کا یہ تصور نہیں ہے کہ علم دین یا علم دنیا، بلکہ اسلام میں تعلیم، شکشا، ایجوکیشن یہ ہے علم۔ اب وہ علم یعنی علم دین کے ساتھ ساتھ دور حاضر کا علوم، عصری علوم، جس زمانے میں جو علوم کی ضرورت ہے، آج کے زمانے میں سائنسی علوم کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانہ نہیں رہا کہ آج دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر کے چلی گئی۔ دنیا والوں نے اس بات کو سمجھا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اس لیے دنیا والے چاند تک پہنچ گئے۔ اور مسلمان آج بھی مساجد میں، سماج میں، گھر میں، بیوی میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، علاقے کے درمیان، زبان والے کے ساتھ مسلمان اس جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے اسلام کا اس سبق اور سندیش کو لیتے ہوئے آسمان اور چاند تک پہنچ گئے، اور آج ہم پیچھے کہاں سے کہاں چلے۔ ہمارا شعور ہی نہیں، ہماری بیداری نہیں۔ کوئی ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم تو بس یہ سمجھ رہے کہ دو آنے کے ہیں بندے، ہم دو آنے کمانے کے لیے آئے۔ نہیں میرے بھائی، یہ نہیں، مقدر کا حصہ مل کر بنے گا، اس سے زیادہ نہ ملے گا نہ کوئی کھائے گا، جتنا مقدر کا ہے اتنا مل کر رہے۔ اسی لیے اس علم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس علم کے میدان میں ہمارے دیش کا ایک اسٹیٹ کیرالہ، جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس کیرالہ کے اندر 2011 میں وہاں کے گورنر نے، وہاں کے مکھیہ منتری نے جو ہے ایک بل پیش کیا تھا کہ ہمارے کیرالہ اسٹیٹ میں ایک بھی ان پڑھ انسان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا اسی کیرالہ کے اندر ایک ضلع موجود ہے جس ضلع کا نام ملم پورہ ہے۔ اس ملم پورہ کے اندر 70% مسلمان رہتے ہیں، 75% غالباً مسلمان ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں جس کیرالہ کے مسلمانوں نے، وہاں کے گورنمنٹ نے، وہاں کے عوام نے ایجوکیشن کے اوپر اتنی محنتیں کی ہیں، تو وہاں کے وہ ملم پورہ کے سارے مسلمان بغیر ایجوکیشن کے تو نہیں رہے۔ تبھی تو یہ بل آیا۔ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم کہاں ہیں؟ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قوم علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر محنت نہیں کرے۔ عصری علوم کے اوپر محنت کرنا پڑے گا ہمیں۔ اسلام نے جو علم دین فرض قرار دیا ہے، علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، یہ ذہن میں بات آ رہی ہے کہ شب برات ہے اور امام صاحب کیا چھیڑ دیے۔ یہ شب برات سمجھ میں نہیں آئے گی، تعلیم نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، ورنہ شب برات کے نام پر ہم خرافات کریں۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں،
تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم جو اسلام نے فرض کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارا مسلمان عالم بن جائے، سارے مسلمان محدث بن جائے، سارے مسلمان مفتی بن جائے، سارے مسلمان حافظ بن جائے۔ اگر بن جائے تو ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اسلام کا منشا یہ نہیں ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ سارے مسلمان ہر وبھاگ اور ہر میدان کا علم حاصل کریں، شادی بیاہ کے میدان کا علم حاصل کریں، اس کے اوپر مال فرض، زکات فرض ہے، زکات کے جو علم حاصل کریں، اس کے اوپر حج فرض ہے، فرضیت حج کا علم اور مسائل حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے، میراث والے ہیں، میراث کا علم اس کو حاصل کرنا فرض ہے، اولاد والے ہیں، خاندان والے ہیں، کنبہ والے ہیں، رشتہ دار بڑے ہیں، سب کے ساتھ کس طرح کا ویوہار ہو، کس کا کیا حقوق میرے اوپر ہے، میرا کس کے اوپر کیا حقوق ہے، اس متعلق اتنا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، نہ کہ عالم بننا اور محدث بننا فرض ہے۔ اسی لیے ہم نے کسی کو عالم بنا دیا تو دین سے اور اصلی تعلیم سے، اسکولی لائن سے ہم نے اس کو محروم کر دیا۔ اگر کسی کو ہم نے اسکول میں ڈال دیا تو اس کو دینی لائن سے ہم نے محروم کر دیا۔ یہ غلط فہمی کا ہم شکار ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سماج کے ہر نوجوان، ہر سمجھدار، ہر ذمہ دار کو اس بات کا بیڑا اٹھانا پڑے گا کہ اس قوم کو صحیح راست پر لانے کے لیے جو جہاں میں ہے وہاں سے وہ محنت کرے، اور ہر بچہ، ہر انسان جو جہاں میں ہے اس کے پاس کتنا تعلیم آ جائے کہ وہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو سائن بورڈ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو ریلوے ٹکٹ بنانے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ NRC کے نام پر جو دوسرے جگہ میں جو ہے لوگ لگا دیتے ہیں، اس میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود سمجھے۔ اور یہ دنیا والوں کا ایک سازش ہے کہ اس قوم کو جو ہے علم کے میدان میں ہرا دیا جائے۔ جب جب اس قوم نے علم کے میدان میں ترقی کی، اس قوم کو روکنا ممکن نہیں ہوا، مشکل ہوا۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کی بڑی محنت اور کوشش اور سازش، اور ہم سو گئے، اسی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ہر بچہ کو علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم، کمپیوٹر کے علوم، سائنسی علوم، ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، جہاں میں بھی رہے گا دائی بن کے رہے گا۔ یہ جذبہ ہونا پڑے گا، دل کے اندر یہ حوصلہ، یہ جذبہ پیدا ہونا پڑے گا، تب جا کر کے ہم ہر میدان میں کامیاب ہوں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، پہلی بات ختم ہوگی، دوسری بات یہ ماہ شعبان ہے اور شب برات ہے۔ علماء امت نے اس رات کو الگ الگ نام سے اس رات کو جانا، الگ الگ نام سے اس رات کو یاد کیا۔ کچھ علماء نے اس رات کو شب برات کہا ہے، کچھ علماء نے اس رات کو شب مغفرت کہا ہے، شب رحمت کہا ہے۔ شریعت مطہرہ اور حدیث میں اس رات کا شب برات، شب رحمت، شب مغفرت نام سے کوئی نام نہیں ہے حدیث میں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے نصف من لیلۃ شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی رات۔ ماما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حجرہ میں نہیں پایا، میں نکل پڑی، دیکھا حضور علیہ السلام جنت البقیع میں ہے۔ اما عائشہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ تم شک میں پڑ گئے کہ میں تمہارے اوپر زیادتی کر سکتی ہوں، تم کو خیال آیا ہوگا میں تمہارے کسی اور سوتن کے گھر میں چلا گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ عائشہ سنو، آج کی رات یہ وہ رات ہے، اسی لیے میں جنت البقیع میں آیا ہوں۔ آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کے پاس جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، اور ان یعنی اس زمانے میں بنو کلب میں بڑی بکری اور بھیڑ بکری وغیرہ بہت کافی تعداد میں، اور اس زمانے میں ہی خاص مال سمجھا جاتا تھا۔
کہ بھیڑ بکری جتنے ہیں، جتنے تعداد میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے تعداد بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی دے۔ حضور نے فرمایا علماء امت کے دو طبقے ہیں شب برات کو لے کر۔ احادیث میں اس علمی بات میں ہم نہیں جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے، موٹی موٹی باتیں یہ ہیں، جو بھی وہ احادیث میں شب برات کے بارے میں جو کچھ باتیں آئی ہیں، ان باتوں کا لب لباب اور نچوڑ یہ نکلتا ہے، اگر بہت زیادہ بھی اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے جائیں، اللہ کے عدالت میں اپنی باتوں کو رکھیں۔ زندگی کی ہر شب شب برات ہے، اور اس شب کو شب برات، شب مغفرت، شب رحمت بنانا، یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اور جب جب ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، وہ وقت میرے لیے وقت برات ہوگا، شب میرے لیے شب برات ہوگا، دن میرے دین برات ہوگا۔ جب جب ہم جس وقت اللہ کو منانے کا فکر اور بیڑا اٹھائیں گے کہ اللہ کو منایا جا سکتا ہے، اللہ کے سامنے ہم اپنی باتوں کو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نئی زندگی دے گے۔ کہ شعبان، ہم یہ سوچیں آج کی رات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے رمضان کی استقبال کے لیے آیا ہے، اور اس شعبان مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزہ رکھتے تھے دوسرے مہینے میں اتنے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، بزرگ اصحاب اس مہینے میں خود کو تمام کاروبار، لین دین وغیرہ ہر چیز سے فارغ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے رمضان، اصل تیاری اور استقبال یہ سارا چیز شعبان میں رمضان کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا شب برات کے نام پر ہم سب جمع ہوئے الحمدللہ، لیکن اس شب برات کے آج 15 شعبان ہے، یعنی 15 روز چلا گیا ہے، ہم کہاں تھے؟ اس 15 روز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کی؟ ہم اللہ کے گھر کو اس مہینے میں خالی چھوڑا، اللہ کے گھر کو اس مہینے میں ہم نے خالی اور ویران چھوڑا۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہ خود کا قدم اٹھایا، نہ کسی کو ہم نے دعوت دی، نہ کسی کو بلایا۔ اللہ کے گھر کو ہمیں ویران چھوڑا، وقتاً فوقتاً جمع ہو کر کے ہم کامیابی حاصل کر لیں گے نہیں، ہم خود کو دھوکہ دے سکتے، کسی اور کو نہیں۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہماری زندگی میں ایک اور موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الگ الگ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی پہلو کو لے لے، کسی نہ کسی وقت کو، کسی نہ کسی شب کو لے لے، اور اس کی جو ہے فضائل کو سمجھتے ہوئے وہ آ جائے اور خود سے جو نیا ایگریمنٹ ہم سے کر لے اور خود کی زندگی کو تبدیل کر لے، بنا لے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، اسی لیے یہ شب قدر ہوتا ہے، شب برات ہوتا ہے، جمعے کی رات ہوتی ہے، عیدین کی رات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عنایت کرتے کہ میرا بندہ کا کمی کوتاہی رہ جائے تو ایسے مواقع میں بھی آ کر کے اس کی فضائل کو دیکھتے ہوئے وہ آ جائے اور گڑ گڑائے اور اپنی جو ہے ساری باتوں کو میرے سامنے رکھے، ہم اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعبہ کے غلاف پکڑتے ہوئے، اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تقدیر بالکل وٹل ہے، آپ نے مقدر لکھ دیا، میں عمر کے بارے میں بھی آپ نے لکھ دیا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں، آپ کے علم میں ہے، آپ نے تقدیر کو لکھ کر کے اس قلم کو آپ نے پھینک دیا، وہ قلم سوکھ گیا، وہ روشنائی سوکھ گئی، لیکن میرا عمر کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، اگر عمر کا نام جہنم کی لسٹ میں ہے تو آپ اس تقدیر پر حاوی ہے، تقدیر آپ پر حاوی نہیں ہے، تقدیر آپ نے بنایا، مجھ عمر کو آپ نے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکتے۔ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے مقدر بنایا، اس مقدر کی تبدیلی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مقدر تبدیل ہوگا، لیکن یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ مقدر اللہ کے اوپر حاوی نہیں ہے، کہ اللہ بدل نہیں سکتا، یہ ایمان نہیں، بلکہ مقدر کو اللہ نے بنایا اور وہی اللہ اگر چاہے گا تو اس مقدر کو تبدیل بھی کر سکتا، یہ ایمان رہنا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ شعبان ہے اور اس مبارک رات میں فضول کاموں سے میں ایک دم مختصر، ہر سال میں آپ سنتے ہیں، ہر سال میں بتائی جاتی ہے، اور ایک دم مختصر بتا رہا ہوں، ہر سال کو آپ کو معلوم ہوگا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹی موٹی ساری باتیں، تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئی شعبان شب قدر کے شب برات کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے یہاں کسی کو بیٹھایا جائے کہ شعبان اور شب برات کے بارے میں آدھا گھنٹہ آپ بولو، آپ میں سے فرق ہی بول سکتا ہے. میرے مقتدی کے اوپر میرا اتنا جو ہے یقین ہے، آپ بول سکتے ہیں. ہر سال میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی کو یہ سمجھنا ہوگا ہر شب قدر کے بعد، شب برات کے بعد ایک شب برات میری زندگی میں پھر لوٹ کر آیا. ہم کتنے تبدیل ہوئے، ہم کتنے تبدیل ہوئے، یہ دیکھنا ہوگا. اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں آپ خود کو ثابت کرنا ہے. شب برات کی عبادت کیا ہے؟ گزشتہ سال میں نے دیکھا کہ بہت دور دور سے احباب آتے ہیں، ساتھیاں آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور جاگنے کے نام پر ساتھی کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے بارندہ میں، مسجد کے اندر میں بیٹھ کر کے موبائل ٹپتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں ادھر ادھر. یہ تو اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. نوافل عبادت وہ بھی سنت سمجھ کر کے اس عبادت کو کیا جائے گا تو بدعت ہے. اس نقطہ کو بھی سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کوئی عمل نہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کا کوئی خاص عمل نہیں ہے. اس موقع پر انسان اپنی طرف سے کوئی من گھڑت عمل بنا لے گا اور کہے گا یہ سنت ہے تو یہ بدعت ہے. البتہ باقی سارے اعمال روز مرہ کا جو عمل ہے ان اعمال میں تھوڑا اضافہ کر لیجیے. تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، وہ سارے اعمال نوافل میں آئے گا اور اس کو نفل سمجھتے ہوئے عمل کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے رکھیں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرے. لیکن اس عمل کو اب سنت نہیں سمجھ سکتے. بہت موٹی بات بتا رہا ہوں. سنت کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور نے بتایا ایسا کرو، حضور نے بتایا آج کی رات میں صرف 4 رکعت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ سورہ، فلاں رکعت میں یہ سورہ، فلاں رکعت میں یہ سورہ. یہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. بلکہ 4 رکعت آپ پڑھو، 10 رکعت پڑھو، 20 رکعت آپ پڑھو، اس کو نفل سمجھ کر کے پڑھو اور کوئی بھی سورہ اس میں پڑھو. لوگ اپنے طرف سے اعمال کو بناتے ہیں اور ایسے ایسے مبارک راتوں کو جو ہے بگاڑ دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی وبال لے کر کے آتے ہیں. رات کا جاگنا اس کے لیے وبال بن کے آتا ہے، رات کا جاگنا ان کے لیے اس کی زندگی میں نحوست لے کر کے آتا ہے. بہتر تو یہ ہے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ نفل عبادت اپنے گھروں میں کرنا افضل ہے تو لوگ کہیں گے کہ گھر میں تو یہاں جانا گھر میں ہے، پردیش میں ہے، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس گھر میں عبادت کرنا مشکل ہے، نیند آ جاتی ہے، نیند میں جو ہے عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نفل عبادت حضور نے مسجد نبوی میں نہیں کی ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ مسجد نبوی بس چند قدم پہ ہے. اللہ کے رسول کے حجرے سے نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں اگلا قدم پڑتا ہے. پھر بھی حجرے مبارک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی کبھار میں اپنے حجرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ رات میں تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور عائشہ سامنے سو رہی ہوتی ہے، عائشہ کا پیر سجدے کی جگہ میں آ جاتا ہے، میں سجدے میں جاتا ہوں، عائشہ کے پیر میں ٹچ کرتا ہوں تو عائشہ کا پیر جو ہے عائشہ اپنے پیر سمیٹ لیتی ہے. دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نیند کی حالت میں ہے، عائشہ کا پیر پھر سامنے آ جاتا ہے، پھر میں ہٹاتا ہوں. اس بات سے اندازہ لگاؤ سردار دو جہاں، سرکار دو جہاں کا گھر کی وسعت کتنی تھی. اتنے چھوٹے سے کمرہ میں جہاں سجدے کی گنجائش نہیں ہے، ایک آدمی سو جائے دوسرے آدمی کی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی مسجد نبوی میں عبادت کرنے کے لیے نہیں گئے. نفلی عبادت مسجد نبوی میں نہیں کیا، اپنے حجرہ میں کیا. اس بات کو ہمیں سمجھنے آنا پڑے. اللہ کے رسول کے گھر میں نہ روشنی کا انتظام، نہ لائٹ کا انتظام، نہ کچھ، اندھیرا گھر. اتنی تکلیف میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے نوافل کو اپنے گھر میں انجام دیا. نیند آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ آتا ہے. عبادت وہ ہے جو بشاشت بھی کی جائے. اب بشاشت نہیں ہے، شریعت کی اجازت ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ آپ جو ہے اون کر کے جو ہے ادھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھا رہا ہو پریکٹیکلی نہیں، یہ عبادت نہیں، یہ مذاق ہے. یہ قرآن کی بیان بھی ہے. اس وقت آپ سو جاؤ، اس وقت کے سونا عبادت ہے.
آپ کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اللہ چاہ رہے کہ تم سو جاؤ تاکہ تم فجر میں آ سکے، تاکہ فرض انجام ادا ہو جائے تمہارا۔ اسی طرح جو ہے نوافل ہے، لیکن رات میں جاگنے کے لیے آپ ہر عبادت کو تھوڑا تھوڑا کیجیے۔ کبھی تلاوت قرآن میں لگ جائیے، کبھی ذکر میں لگ جائیے، کبھی تہجد میں لگ جائیے، اور اسی طرح کبھی جو ہے قرآن کی تلاوت کیجیے، کبھی نوافل پڑھیے۔ الگ الگ عبادتوں میں آپ وقت گزار سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے بہتر ہے آپ کے لیے کہ ہمیں سارا رات گزار کے گٹکا کھائے اور مسجد کی دونوں دیوار کو گندا کرے، سیڑھیاں گندا کرے۔ اس سے بہتر ہے آپ عشاء کے بعد چلے جائیں، 2 رکعت تہجد کے نام سے پڑھیں اور بستر لگائیں اور سوئے، اور پھر فجر میں تشریف لائیں۔ شب برات کی تمام برکات آپ کو ملے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر حوصلہ نہیں رکھ پاتے تو بجائے موبائل دیکھنے کے، بجائے جو ہے اڈا اور غیبت اور چغلی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس نام سے ہم جاگیں گے اور خرافات اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ نیند میں خلل نہ ہو اور آرام سے سوئیں گے اور مفت عبادت ملے، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہوئی شب برات۔ ہم نے کہا مختصر بات، یہ شب برات۔ اب شب برات سمجھ میں آئی جی؟ لیکن یاد رکھیے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ اللہ کو ہم یہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد مختصر طور پر دعا میں بھی یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بندے کسی اور کے در پر نہیں گئے، کسی اور کے دربار پر نہیں گئے، یہ آپ کے بندے یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج یہاں میں کچھ ملے گا، یہ امید لے کر کے آپ کے دربار میں آ گئے۔ اللہ کسی کو محروم نہ چھوڑے، اور یہ یقین اللہ کی ذات پر رکھے، اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو بڑی تعداد میں لوگ مندروں میں جا کر کے گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بچایا کہ شرک سے، اللہ نے ہمیں بچایا۔ ہمارا وہ قیمت ہے، ہمارا وہ وزن ہے، ہمارا وہ وقار ہے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اس چاند سورج کا نظام کو بدستور چلائے گا۔ ایک اللہ کہنے والا اس دنیا میں جب تک باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دھرتی کے نظام کو، چاند سورج کے نظام کو اللہ بدستور چلائے گا۔ یہ مقام ہے ہمارا، ہم نے اس مقام کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، لمبی نماز میں صلاۃ التسبیح کی نماز آتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے چاچا عباس رضی اللہ عنہ، بھائی بیٹھو نا بھائی، بیٹھو۔ اب جو ہے وہ آخری بیان آ رہا ہے، اس کو شیطان جو ہے جگا رہا ہے، کچھ کچھ آ رہا ہے، جو ہے سب کو معلوم ہے۔ آگے اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گیٹ بند کرو مسجد کا۔ مطلب کی بات سمجھ میں آ گئی، چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چاچا جان میں آپ کو ایک تحفہ دوں، ایک عطیہ دوں، ہاں ایک گراں قدر جو ہے چیز بتاؤں، 10 ایسی باتیں بتاؤں وغیرہ وغیرہ۔ چاچا جان اگر ہو سکے تو یہ نماز پڑھو، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت نماز ہے، نفل خلاصہ حدیث کی بتا رہا ہوں، 4 رکعت نماز ہے۔ چاچا جان ہو سکے تو یہ روزانہ پڑھیے، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھیے، وہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیے، وہ بھی نہ ہو سکے زندگی میں ایک بار پڑھیے۔ زندگی کب تک ہے، کس کو کام آئے؟ اس شب برات کے بعد آنے والا شب برات کو کس نے دیکھا؟ آنے والا کل کو کا دیکھا؟ کس نے دیکھا کیا حالت ہمارے ساتھ ہوگی؟ گزشتہ شب برات میں کتنے لوگ تھے، آج نہیں ہیں۔ گزشتہ شب برات میں اپنے علاقے میں، اپنے یہاں میں کتنے لوگ تھے، آج نہیں ہیں۔ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے، دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا۔ لاک ڈاؤن کے بعد کا دنیا کا نظام بدل چکا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کا کچھ الگ نظام تھا اور لاک ڈاؤن کے بعد کچھ الگ نظام ہے۔ محبت میں درار پڑ گئی، اس محبت کو ہمیں بنانا ہوگا اور اسلام کی تعلیم سے بنے گا، پیار محبت سے بنے،
بہرحال صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا ہے، زیادہ لمبی نماز ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جائے. بات سمجھ میں آئی؟ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت، اس کو دو رکعت الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نماز پڑھنے سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ جانے انجانے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں جان بوجھ کر انجانے میں جتنے بھی گناہ انسان نے کیا اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نماز سیکھ کر کے پڑھنے کا ہے. ایک لمبی تسبیح، ایک مختصر تسبیح ہے اس نماز کے اندر. ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ اس تسبیح کو دہرایا جاتا ہے ایک رکعت. پہلے ثنا کے بعد پہلی رکعت میں اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھا جائے. وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ثنا پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم وبحمدک الی آخر پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر جو ہے الحمد شریف اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے. رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے. کھڑے ہوں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے. تسبیح کے بعد دو سجدے کے درمیان میں بیٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے اور دوسری سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر کھڑے ہو جائیں گے الحمد اور سورہ شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیجیے اور اس کے بعد 15 مرتبہ اس کے بعد 10. یہ کتنوں کو سمجھ میں آئی مجھے نہیں معلوم. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے خواہش مند حضرات اپنے ساتھی سے سیکھ لیں. ہم تو سبق سنا دیا، اب خواہش والے اس کو سیکھیں گے. ایک دوسرے سے اس کو سیکھا جائے، سیکھ کر کے پڑھا جائے. اور بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنے گھر میں جا کر کے عبادت کیجیے. نفل عبادت گھر کا ماحول کو بنائیے. بیوی بچوں کو جگائیے. بچہ جاگے گا، بچہ آپ سے پوچھے گا ابا آج کیا ہے؟ اب کہیں گے ہم نے پورے سال میں ذخیرہ اکٹھا کیا تھا، مسجد کے ویران رکھا تھا، اس لیے آج گڑگڑانے کی رات. بیٹا سیکھے گا بولے ہاں سال بھر ذخیرہ اکٹھا کرنے کے بعد گڑگڑایا جاتا. سمجھے؟ بیوی کی تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، بچوں کی تربیت ہوگی، چاہے مختصر ہی عبادت کیوں نہ ہو. گھر کو ویران نہیں رکھا جائے. گھر میں نفل عبادت کرنا سنت. یہ ہوئی بات. یہ آپ کے شبہ برات کے متعلق بات ہوگی. 2 باتیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں عمل کریں گے انشاءاللہ. بھائی حرکت کیجیے نا، عمل کریں گے نا انشاءاللہ. بیان نہیں ہے، نہ بیان کے لیے کسی نے دعوت دی، نہ کمیٹی نے دعوت دی، نہ امام صاحب نے دعوت دیا. اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں مہمان بن کر کے آ کر کے اکٹھا ہو گئے. اس آس پر سب بیٹھے رہے. کسی نے بلا نہیں، پوچھا نہیں کہ بیٹھو، بیٹھ گئے. اس لیے آج سنا ہے اللہ معاف کرے. اس لیے سنا ہے کہ آج اللہ معاف کرے گا. سنا ہے کہ آنے والا سال کی بہتری کی دعا مانگی جائے گی. بجٹ بنے گا، اس میں سے حصہ ملے گا. بجٹ کو مضبوط بنایا جائے گا. اس امید کے ساتھ آ کر کے بیٹھے ہیں نا. اس لیے خاص عمل کرنے سے پہلے، کوئی چیز اللہ سے لینے سے پہلے بہت معنی رکھتا ہے، بہت مضبوط ایک عمل ہوتا ہے صدقہ. صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میں سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو، سب کو معلوم ہے. پھر یہ بات نہیں مت کہ امام صاحب